बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक से हाथ उठा लिया है और हाथ खड़े कर दिए। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को अपनी औकात नज़र आ गई है और उनको इस बात की समझ आ गई है, जब ये मिनी बजट पास करवाया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और 18 वोटों की शिकस्त दी है, उसके बाद अब अपोजिशन को ये समझ आ गई है कि अगर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए जो तारीख़ी शिकस्त हमारा इंतज़ार कर रही है और इस वजह से वो इस मामले की तरफ नहीं जाना चाहते। बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। FIA की तरफ से ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है और सनाउल्लाह अब्बासी जो कि DG हैं FIA के, उनकी तरफ से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है, एक अहम रिपोर्ट सामने आई है ऑनलाइन फ़्रॉड के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के लोगों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और हुकूमत पाकिस्तान का एक तोहफ़ा है, और वो है लाहौर में अज़ीम इस्लामी दरसगाह जामिया अल-अज़हर का कैंपस बनाने का ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जामिया अल-अज़हर जो कि इस्लाम के और इस्लामी अलूम के लिए, इस्लामी एजुकेशन के लिए दुनिया में जिसका नाम है और दुनिया में इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जिसको दर्जा हासिल है, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान पाकिस्तान में मिस्र की अज़ीम दरसगाह जामिया अल-अज़हर की शाख के क़याम का असूली तौर पर आज इत्तफ़ाक़ किया गया है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर कहते हैं कि पाकिस्तान के दिल लाहौर में जामिया अल-अज़हर कॉलेज कायम किया जाएगा। वज़ीर मजहबी अमूर से मिस्री सफ़ीर जनाब तारिक महमूद की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन, DG औक़ाफ़ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी मौजूद थे। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब का यह कहना था कि पाकिस्तान में मिस्र की अज़ीम दरसगाह जामिया अल-अज़हर की शाख के क़याम का असूली तौर पर इत्तफ़ाक़ हो गया है और हम इस मामले पर जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उसको देखेंगे। मिस्र की जामिया अल-अज़हर असातिज़ा के निसाब और कुतुब फ़राहम करेगी। कॉलेज के दीगर इंतज़ामी अमूर पाकिस्तान के पास होंगे। वज़ारत मजहबी अमूर, वज़ारत तालीम और वज़ारत ख़ारजा पंजाब औक़ाफ़ पर मुश्तमिल एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश पर जामिया अल-अज़हर की शाख खोलने पर बात की थी। अल-अज़हर कॉलेज के क़याम के लिए मिस्री हुकूमत के साथ जल्द बायाब्ता MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी नेमत भी है और ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तानियों के लिए, और ये एक अच्छा स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द प्रैक्टिकल इसके ऊपर अमल दरामद करके जो ये दरसगाह है या ये जो कॉलेज है जामिया अल-अज़हर की जो शाख है वो पाकिस्तान में उस पर वो इल्म फैलाना शुरू कर देगी। फिर मामला आ जाता है और ये FIA की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी फ़्रॉड है ऑनलाइन फ़्रॉड के नाम पर, जिसके हवाले से गैर मुल्की कंपनियाँ भी मुलव्वस थीं। आज एक और मुलव्वस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। डायरेक्टर जनरल सनाउल्लाह अब्बासी आज कराची पहुंचे हैं और वहां उन्होंने एक अहम इजलास किया है। इस मौका पर मुनक़दा इजलास में FIA सिंध जोन आमिर फ़ारूक भी इस इजलास में मौजूद थे। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम इमरान रियाज भी इस इजलास में मौजूद थे। DG FIA का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फ़्रॉड की शिकायत पर हमने काम शुरू कर दिया है। FIA ने जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। तमाम बैंकों को मना कर दिया है कि वो वर्चुअल करेंसी में लेन देन न करें। स्टेट बैंक के आला अफसरान से भी मुलाकात में इस बात पर ज़ोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। दुनिया भर में 16,000 वेबसाइट से वर्चुअल करेंसी के ज़रिए काम किया जाता है। दहशतगर्दी के लिए रकम की लेन देन भी वर्चुअल करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। DG FIA का कहना है कि 8 माह कबल क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फ़्रॉड करने वाले मुलज़म डॉक्टर ज़फ़र गिरफ़्तार हो चुका है। वर्चुअल करेंसी में फ़्रॉड के हवाले से लोगों ने दरख्वास्तें दी थी जिसकी तफ्तीश चल रही है। मंगल को इस मामले में स्टेट बैंक में ब्रीफिंग दी जाएगी। हम इस स्कैंडल को हतमी नतीजे तक पहुँचाएँगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑनलाइन फ़्रॉड है इससे अवाम भी महफूज रहें और इस तरह के जो फ़्रॉड करने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ किसी भी तरह से वर्चुअल लेन देन न करें।
یہ معاملہ 2018 کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اسٹیٹ بینک کا 2018 کا نوٹیفیکیشن ہے جس کے مطابق کرپٹو کرنسی کا جو لین دین ہے اسے منع کیا گیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کا کاروبار پاکستان میں ہوتا رہا، مختلف لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے بہت بڑا فراڈ بھی ہوا ہے، اور اب اس فراڈ میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرنے کی استدعا کی گئی تھی کہ اس کو قانونی درجہ دیا جائے کرپٹو کرنسی کو۔ ابھی تک وہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے فراڈ ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ سارا معاملہ بنا ہے، اس کے بعد کیا لوگ اب بھی اس ورچوئل کرنسی پر اعتماد کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ ایف آئی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد از جلد اس سارے معاملے کو انٹروگیٹ کریں اور قوم کو بتائیں اور قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے، حکومت کی سطح پر نیشنل لیول پر قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے اور قوم کو اس فراڈ سے بچایا جا سکے۔ پھر جو حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں جو باضابطگیوں کا معاملہ تھا اس پر اہم کارروائی شروع کی گئی ہے۔ پاک چین فری ٹریڈ معاہدے کے تحت جو غلط استعمال تھا، پاک چائنا فری ٹریڈ معاہدہ، اس کے غلط استعمال کی خبروں کے باعث حکومت نے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ثبوت کے ساتھ اعداد و شمار کی بنیاد پر چین سے درآمد شدہ پیٹرول کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سی پی ایف ٹی اے کے تحت دوبارہ کیے گئے مذاکرات کے تحت حکومت نے 31 دسمبر 2019 کو قانونی ریگولیٹری احکامات جاری کیے تھے جس میں پیٹرول کی درآمد پر ٹیرف کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 1 جنوری 2020 سے چین سے پیٹرول کی درآمد پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی۔ تمام ذرائع زیادہ تر مشرق وسطیٰ سے عام پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر 10% کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جبکہ اس طرح کی ڈیوٹی مقامی ریفائنریز کی پیداوار پر لاگو ہوتی ہے۔ اس کے تحت چین سے درآمد پیٹرول پر 10% کی بچت ہوئی، تاہم اس کا فائدہ صارفین کو نہ پہنچایا گیا اور صارفین کو منتقل کرنے کے بجائے کمپنیوں نے منافع کو ونڈ فال پروفٹ کے طور پر برقرار رکھا، جبکہ عالمی پلاٹس آئل گرام رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے سے 12 روپے تک کا روزانہ فرق ہوتا رہا۔ وزارت توانائی کا 2 درجن کے قریب آئل کمپنیوں اور ریفائنریز کی تنظیم آئل کمپنی ایڈوائزری کونسل کو لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ کئی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سی پی ایف ٹی اے کے تحت چین سے پیٹرول درآمد کیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ او سی اے سی یقینی بنائے کہ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اپنی درآمد سے متعلقہ گزشتہ 2 سال یعنی جنوری 2020 سے جنوری 2022 تک کی درآمد کی مکمل تفصیلات 10 روز کے اندر اندر فراہم کریں۔ مکمل معلومات میں کارگو کا نام بتایا جائے، جس بندرگاہ سے کارگو لوڈ کیا گیا اس کا نام، پیٹرول کی مقدار، جس بندرگاہ پر پیٹرول اتارا گیا، تاریخ کے ساتھ اس کا نام، اور جو کسٹم ڈیوٹی ادا کی گئی اس کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ اور یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آیا کہ جو پاک چائنا فری ٹریڈ کا معاملہ تھا اور جو چائنا سے پیٹرول درآمد کیا گیا اس میں جو 10% کسٹم ڈیوٹی بچی اس کا فائدہ عوام و ناس کو نہ پہنچایا گیا ان کمپنیوں کی طرف سے، اور یہ بے ضابطگیاں تھیں، بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں تھیں جس پر حکومت نے اب ایکشن لیتے ہوئے 2 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور یہ تقریباً 24 بڑی کمپنیاں ہیں جن سے یہ ریکارڈ طلب کیا گیا اور کہا ہے کہ یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ 10 دن کے اندر اندر دی جائیں، اور اس کے بعد پھر جو معاملہ ہے جو ان کے خلاف انکوائری ہے یا ایکشن ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے اور جس کے اوپر بڑے دعوے کیے گئے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ مریم نواز نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیں ہر حال میں وزیر اعظم عمران خان سے جان چھڑوانا ہوگی، لیکن اب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت کے جو سینئر رہنما ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر ہی مکمل نہیں ہیں۔ آصف زرداری پہلے یہ بات کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات میڈیا کے سامنے کی ہے آصف زرداری نے کہ ہمارا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا پی ڈی ایم کو دوبارہ جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ تھی، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے باوجود
18 ووٹوں سے تاریخی شکست ہوئی منی بجٹ کو منظور کرواتے ہوئے اپوزیشن کو، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی تو پھر کون سا تحریک عدم اعتماد اور پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو خواب دیکھ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اور وزیر اعظم عمران خان گھر چلے جائیں گے، ان کو بڑا دھچکا پہنچا ہے عبدالغفور حیدری کی اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ پی ڈی ایم کی اسٹیٹمنٹ ہے، جمعیت علماء اسلام فیک کا ہی رہنما، وہ ترجمان بھی ہے پی ڈی ایم کا بھی، اور دوسری طرف فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قومی سلامتی کی پالیسی جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دستخط کی ہے، جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اس پر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی جو پارلیمنٹ میں نہیں پیش کی جاتی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ فضل الرحمان سے کوئی پوچھے کہ آپ نہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، نہ آپ سینٹ کے ممبر، نہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز پارلیمنٹ میں نہیں لائی جائے گی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جس شخص کا کوئی کردار نہیں ہے، جو ممبر نہیں ہے، وہ کیسے پارلیمنٹ، کیا پارلیمنٹ میں باقی کوئی نہیں ہے جو اپنے حقوق کی بات کرے؟ اور یہ پالیسی ہے جو ریاستی اداروں نے بنانی ہوتی ہے، یہ پالیسی ہے جو موجودہ حکومت نے دینی ہوتی ہے، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتی ہے۔ اگر اگلی کوئی حکومت آتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو وہ اگلی حکومت اس کو تبدیل کر دے گی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کیونکہ جب ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو یہ اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پالیسی پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی، اور جتنی بے توقیری پارلیمنٹ کی، جس پارلیمنٹ کو ناجائز پارلیمنٹ کہتے تھے فضل الرحمان، اب کہتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں وہ قومی سلامتی کی پالیسی نہیں لائی گئی اس پارلیمنٹ کو اور اس پالیسی کو ہم نہیں مانتے۔ ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں اس سے ہمارے ادارے بھی اور ہماری حکومت بھی بہتر طریقے سے نمٹ پائے گی، اور پاکستان محفوظ رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔